طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ان قریب ہم تمامی حضرات جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے اپنے دروازوں پر جو بکروں کی صورت میں جانور دیکھ رہے ہیں، ایک وہ دن آنے والا ہے جس میں ہم تمامی حضرات اس کی قربانی دیں گے۔ بس اسی کو میں اپنا موضوع سخن بنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میری بات بغور سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کیا تو ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں کو پورا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو رب فرماتا ہے کہ ابراہیم، میں نے تجھے اپنا خلیل بنایا اور تجھے آزمائشوں میں مبتلا کیا اور تو نے ان آزمائشوں کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے، یعنی اے ابراہیم، میں نے تجھے ان آزمائشوں کو پورا کرنے کی وجہ سے تمام لوگوں کا امام بنا۔ حضرات، یہ وہ آیت طیبہ ہے کہ جب ہم اس پر غور کریں اور اس کی گہرائی میں اتریں تو حقیقت قربانی انسان پر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی گہرائی میں جانے سے قبل ایک اور آیت طیبہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ یہ وہ آیت طیبہ ہے چوتھے پارے کا کہ جب کوئی انسان تقوی، بلندی، شہرت، امامت، ان تمام مناصب پر اگر فائز ہونا چاہے، اسے حاصل کرنا چاہے، تو وہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتیٰ، یعنی ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے کب؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی محبوب شے تجھے عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اگر اس کے راہ میں تُو نے خرچ نہیں کیا تو کبھی بھی بھلائی کو تم پہنچ نہیں سکتے۔
تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی کے تعلق سے فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے. یہ تین جگہ سے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کیا اور پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور اپنے آپ کو مشرف کیا. اب آئیے سب سے پہلی آیت جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، اس کو یہاں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں اور پھر ہم پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آزمائش میں مبتلا کیا. مبتلا کرنے کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان آزمائشوں کو پورا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تمام لوگوں کے لیے ان کو امام بنا دیا. یا رسول اللہ، یہ تو نبی ہے، یہ تو رسول ہے، یہ تو رب کے خلیل ہے، ان سے تو کوئی گناہ واقع نہیں ہوتی ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، یہ تمام برائیوں سے پاک ہوتے ہیں، اگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہو، اگرچہ وہ کبیرہ ہو. یا رسول اللہ، جب یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جب یہ اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، تو اللہ نے انہیں آزمائشوں میں کیوں مبتلا کیا؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں اے مجھ سے سوال کرنے والے، اگر آزمائش کے تعلق سے تم مجھ سے دریافت کرنا چاہتے ہو تو سن لو، جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ جسے جتنا پسند کر لیتا ہے اسے اتنا ہی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اللہ جسے جتنا پسند کر لیتا ہے اتنا ہی آزمائشوں میں اسے مبتلا کرتا ہے. وہ تو اللہ کے خلیل ہے، ان کو تو آزمائشوں میں مبتلا ہونا ہی تھا. تمام آزمائشیں واقعے کی صورت میں آپ علماء اکرام سے سنتے ہیں، لیکن یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ حکم قربانی ہے اور مثال قربانی ہے. جو جانور کو اللہ کی مقدس بارگاہ میں ہم قربان کرتے ہیں، زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جسے قبول فرما لیتا ہے اور اس جانور کے جسم میں جتنے بال ہیں اتنے بال کے ثواب اس قربانی کرنے والے کے حق میں لکھ دیتا ہے. میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک یہاں پر مسئلہ قربانی اور مثل قربانی کے قربانی حکم قربانی اور مثل قربانی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچو اور اللہ کے نبی سے پوچھو یا رسول اللہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، یا حبیب اللہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تو نے سنا نہیں ہے، تو نے پڑھا نہیں ہے کہ سب سے انمول چیز، سب سے پسندیدہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے طلب کیا تھا کہ اے ابراہیم جو تیرے نزدیک سب سے پسندیدہ ہو اس کی قربانی دو. حضرت ابراہیم نے پہلے دن جانور کو ذبح کیا تھا، رب کو قبول کر لینا چاہیے تھا. دوسرے دن بھی جانور کی قربانی دی تھی، رب کو قبول کر لینا چاہیے تھا. لیکن تیسرے دن بھی کہا جاتا ہے اے ابراہیم بما تحبون، جس چیز کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اسے میری بارگاہ میں قربان کرو. پتہ یہ چلا حکم قربانی اور مثل قربانی اور ہے، اور اس قربانی کی جو روح ہے، اس قربانی کی جو جان ہے، مما تحبون، یعنی جو میرا دل پسند
دل سب سے زیادہ جو ہے بے چین و بے قرار ہے اس چیز کی قربانی. قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، رب کے نام سے ہم نے جانور کو قربانی کر دی. اگر نفس امارہ آپ کے اوپر غالب ہے، رب کے خشیت سے آپ نے اس نفس امارہ کو ختم کر دیا، جیسے کاٹ دیا، یہ قربانی ہے. اگر جھوٹ بولنے کی آپ کے اندر میں بیماری ہے، شراب پینے کی عادت ہے، لت ہے، اگر رب کی خشیت سے آپ نے اسے چھوڑ دیا، یہ قربانی ہے. حاصل کلام قربانی کا یہ ہے کہ رب کی رضا کے لیے، رب کی خشیت سے کسی چیز کو ترک کر دینا، یا وہ چیز جو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہو اس رب کی رضا کے لیے اس کی راہ میں اس کی قربانی دے دینا، یہ قربانی. صرف جانور کو اس نیت سے رکھیں کہ سب گوشت کھائیں گے، بقرعید کے دن میرا بچہ کہاں جائے گا، سب گوشت کھائیں گے، میرا بچہ کس کا منہ دیکھے گا. اس نیت سے آپ نے اگر قربانی رکھ لیا ہے تو آپ گوشت کو کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی کے جو مکمل ثواب ہے آپ اس سے محروم ہیں. اس لیے کہ مما تحبون ہے، قربانی آپ کو اس نیت سے رکھنا ہے جسے آپ پسند کرتے. ہر انسان مال کو پسند کرتا ہے. جب رب نے مال دیا ہے تو اس کی رضا کے خاطر جب آپ اس کی راہ میں قربان کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس قربانی کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اور رہتی دنیا تک، جب تک کہ اللہ کا نام لیوا اس دنیا میں باقی رہے گا اس وقت تک کے قربانیاں دی جائیں گی. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بہت بڑی قربانی دی تھی. اس کے بعد میں جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب کے سب قربانی دیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ نے تو ایسی قربانیاں دی ہیں کہ بستر پر آپ آرام کرتے ہیں کفار و مشرکین ننگی تلوار لیے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو کیا پتا نہیں ہے، میرے سرکار کس چیز کو نہیں جانتے ہیں. امام عشق و محبت فرماتے ہیں اور کوئی دیکھ کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے اللہ کے نبی آپ بستر پر آرام کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتا نہیں تھا کہ کفار و مشرکین تلوار کو تیز کیے ہوئے ہیں؟ آج کی رات جو ہے جب آپ کی آنکھ لگے گی آپ کے بستر پر آ جائیں گے، آپ کی گردن مارنے کے لیے وہ تیار ہے. آپ کو پتا نہیں تھا. اللہ کے نبی فرمائیں گے مجھے پتا تھا، لیکن تمہیں کیا پتا ہے کہ میں وہاں پر چین و سکون سے کیوں سو رہا تھا، وہاں اطمینان و سکون سے اس بستر پر کیوں لیٹا ہوا تھا. یا تو یہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. اس وقت اللہ کے نبی نے جو قربانیاں دی تھی، اگر اللہ کے نبی اگر اس وقت جب کفار و مشرکین ننگی تلوار کو لے کر کے آئے تھے کہ آج اس قصے کو تمام کر دیتے ہیں، ان کے تن سے جو ہے گردن کو جدا کر دیتے ہیں، اگر اللہ کے نبی اس نرم نازک بستر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کر دیتے رب کی مقدس بارگاہ میں، اے مالک و مولا میں تیرے دین کا پرچار کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرے لیے سب کو سجدہ کرانے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے. اے مالک و مولا میں ان کو جو ہے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں ان کے درمیان میں، لیکن یہ میرے جان کے دشمن بنے پڑے ہوئے ہیں. اے مالک و مولا آسمان سے آپ کے شرارے کو اس طریقے سے برپا کہ یہ نیست و نابود ہو جائے. یقیناً اللہ کے رسول کو دعا کرنے کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول کو دعا کرنے میں تاخیر ہوتی، لیکن آسمان سے شرارے برسنے میں تاخیر نہیں ہوتے. لیکن اللہ کے نبی نے اس گھر کو چھوڑنا گوارا کیا، اس قربانی کو یعنی جس گھر میں آپ رہتے تھے اپنی زندگی کو گزارتے تھے اس گھر کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں قربانی دیا اور دنیا والے کو اور اس امت مسلمہ کو بتا دیا اے میرے ماننے والے، اے میرے کلمہ پڑھنے
اپنے گھر کو چھوڑ دو، کبھی ضرورت پڑے تو پتھر کھا لو، ضرورت پڑے تو اونٹ کی ہونٹوئی کو اپنے سر پہ لاد لو، اس لیے کہ رب کو یہ بہت پسند ہے۔ ورنہ تو میرے سرکار جب چاہتے ہاتھ اٹھا دیتے، یہ قوم نشت و نابود ہو جاتی، لیکن میرے سرکار امت کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ نہیں، یہ قربانیاں جو دے رہے ہیں یہ رب کو بہت پسند ہے۔ اور آخر بات میں کہوں کہ جس رسول کے گود میں نماز رسول نے، آخر بات 2 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں چونکہ علماء اکرام کافی ہیں، جس رسول کے گود میں حضرت امام حسن و حسین پلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی بھی تربیت ایسی کی کہ جب یزید پلید نے شجر اسلام کے جڑ کو کاٹنے کی کوشش کی تو امام حسین نے جہاں اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹے اور بھتیجوں کی قربانی دی، وہیں پر اپنے جان کی قربانی دی اور نانا جان کے امتی کو یہ پیغام دیا، مما تحبون کا، اگر تم مصداق بننا چاہتے ہو تو رب کی رضا کے سامنے میں یہ مال کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ان اولادوں کی حقیقت کیا ہے، ان گھر کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مما تحبون کے سامنے میں اگر اس کا مصداق بننا چاہتے ہو، اگر اس کے تازے جھرری کو اگر اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم بلندی کو پا جائیں، اگر چاہتے ہو کہ ہم عزت پالے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دنیا تجھے سلام کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تیری زبان میں تاثیر ہو تو تم رب کے لیے قربانی پیش کرو۔ جس طریقے سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں ایک طرف سے تیر چلائے جا رہے تھے، ایک طرف سے پکشیوں کی بارش ہو رہی تھی، ایک طرف میں ناشوں کو جمع کر رہا تھا، ادھر یزید پلید جو ہے اس ناش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، میں بھی ہاتھ کو اٹھا دیتا اس رب کی درگاہ میں اور دعا کر دیتا، مالک و مولا میں روزہ ہوں، معصوم علی اصغر بھی روزے سے ہے، میرے خاندان کے بچے روزے سے ہے، اے مالک و مولا ہم تیری رضا چاہتے ہیں، ہم تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم تیری رضا ہر وقت چاہتے ہیں۔ آج کی دن کی جب وفاداری کی بات آئی ہے، شجر اسلام کی پائیداری کی بات آئی ہے، جب ہم اس شجر کو نصب کر رہے ہیں کہ یہ تیرا نام لینے والا تیرے ہی دین کے خلاف کھڑا ہوا ہے، مالک و مولا تو انہیں نشت و نابود کر دے، انہیں تو حالات برباد کر دے۔ امام حسین کے کہنے میں لیٹ ہوتا لیکن رب کو نشت و نابود کرنے میں لیٹ نہیں ہوتا، لیکن امام حسین کی دعا تو قبول ہو جاتی، یزید نشت و نابود تو ہو جاتے، لیکن جو سب سے بڑی قربانی جو مما تحبون کا مصداق بناتا ہے اس سے امام حسین محروم ہو جاتے۔ لہذا نانا جان کے امتی کو ایک پیغام دیا تھا، اے نانا جان کے امتی، میرے زبان کے اندر میں رب نے وہ تاثیر رکھی ہے، رب نے وہ کوشش رکھی ہے، اے میں دعا کر دوں تو آسمان سے بارش ہو جائے، اگر میں دعا کر دوں تو یہ زمین پھٹے اور پانی نکلنا شروع ہو جائے، لیکن تم کو پتا ہے اپنے اولاد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے چوہوں سے زیادہ، اپنے دنیا داروں سے زیادہ، میں سب سے زیادہ کسی چیز سے محبت کرتا ہوں تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے اور رب کی ذات ہے۔ میں صرف اور صرف کربلا میں اس لیے اپنے گردن کو کٹایا تاکہ مما تحبون کا مصداق بن سکوں اور میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ لہذا قربانی کو صرف گوشت کا مقصد نہ سمجھا جائے یا گوشت کا تہوار نہ سمجھا جائے۔ یہ قربانی تو ہمیں ایسی مثالیں دیتی ہیں، ہم اپنے مسجد میں کرتا پہنے، پاجامہ پہنے، ٹوپی پہنے، گئے اللہ اکبر کہے، نیت باندھے، نماز پڑھے، نماز ہماری ہو جاتی ہے، لیکن جتنے ثواب ملنے ہیں مل گئے، لیکن اللہ اکبر جب اللہ والوں کی بات کرو، حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم جس وقت حضرت اسماعیل کو لے کر کے جس جوڑے میں چل رہے تھے، جس کپڑے میں جا رہے تھے، اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا اتنی پسند آئی کہ تمام حاجیوں پر یہ واجب کر دیا گیا کہ جب تک کہ تم جس جوڑے کو میرے محبوب نے، میرے خلیل نے پہن کر کے میری راہ میں قربانی دیا ہے، اگر تم میرے گھر میں آؤ جب تک کہ ان کی سنت کو ادا نہ کر لو، جب تک کہ اس جوڑے کو نہ پہن لو، اس وقت تک کہ میں
ہیں تیری عبادت قبول ہی نہیں۔ احرام بغیر احرام کے تو کہنے کی باتیں بہت ہیں اور قربانیاں بہت ہیں، بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔